بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نیوندرا جو ہے یہ اسلامی رسم نہیں ہے۔ میں مثال اس کی دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے کسی رشتہ دار کو نیوندرے کے بارے میں سوال ہے، آپ نے اپنے کسی رشتہ دار کو 5,000 روپے دیے، وہ انتہائی غریب ہو گیا، اب وہ 500 دے سکتا ہے، وگرنہ وہ نیوندرا ادا کرنے کے لیے لوگوں سے قرض اٹھائے گا۔ تو لوجہ اللہ تعالیٰ دیں اور لوجہ اللہ تعالیٰ لیں۔ اگر استطاعت تو دینا نہ چاہے تو نہیں بھی دے سکتا۔ اگر بندے کے پاس استطاعت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سختیاں نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر پھر سختی کرے گا۔ آپ نیوندرے کی رقم اٹھانے کے لیے جو لوگ سود کو قرض کو ادا کرنے کے لیے قرض اٹھاتے ہیں، وہ دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے قرضے اٹھانے والوں کی مدد نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ایک وہ جوان جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسرا وہ غلام جس نے اپنی آزادی پیسوں کے عوض میں لکھوائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو مقروض ہے، قرض اتارنا چاہے، اب ایک مقروض ہے، قرض اتارنے کی استطاعت نہیں، فوت ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے اور اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسے وسائل تھے ہی نہیں کہ وہ جس سے قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اب یہ جو قرض ہے نیوندرا اتارنے کے لیے، تو اس طرح کے جو قرض ہیں ان کی ادائیگی میں پھر اللہ بندے کی مدد نہیں کرتا، انسان اور پھنس جاتا ہے۔ یہ جو انسان ہزاروں سے لاکھ اور لاکھوں سے کروڑوں کے گھاٹے کا شکار ہوتا ہے، شیطان اس کو مار دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ کس طرح؟ وہ مثال کے طور پہ اس نے 1,00,000 روپے دینا ہے، تو وہ اپنی آئی چرائی کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، ایک چیز جو ہے وہ 100 روپے میں خریدی، 70 روپے میں جا کے بیچتا ہے۔ پھر ایک بندے کو پیسے دینے کے لیے قرض اٹھاتا ہے، مثال 1,00,000 روپے قرض ہے، اس سے لیا بھائی تجھے پروفٹ دوں گا، میں نے کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں، پروفٹ لے کسی اور سے قرض اٹھایا، اس کو دے دیا، قرضہ اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا، تو اس طرح انسان تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو ابھی آپ نے نیوندرے کی بات کی یا شادی بیاہ پہ ہم جو پیسے وغیرہ دیتے ہیں، یہ تو ایک علاقائی رسم ہے، جیسے مطلب جس کا کوئی میرا خیال نہیں کہ کوئی پیسے جو ہے وہ کسی ثواب کی نیت سے دیے جاتے ہیں یا کسی مشکل کی نیت سے دیے جاتے ہیں، وہ تو اپنی خوشی سے دیے جاتے ہیں، تو اس کو ہم دین کے ساتھ کیوں اٹیچ کریں گے؟ مطلب ایک علاقائی رسم ہے، مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے، عرب میں نہیں بھی پائی جاتی۔ جو علاقائی رسمیں ہیں ان کے جائز ناجائز ہونے کا معیار شریعت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے، اسلام میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو 2 حالتوں سے خالی ہو، یا ثواب ہے اور یا گناہ ہے، یا ثواب ہے یا گناہ ہے۔ اب یہاں پر یہ جو نیوندرا ہے، آپ کا جملہ ہے خوشی کے طور پر، یہ تو اچھی بات ہے کہ خوشی کے طور پر کسی کی مدد کی جائے، اس کو نیوندرا نہیں کہتے۔ نیوندرا کیا ہے؟ وہی کھاتا بنا ہوتا ہے، اس کو ہماری ٹپیکلی زبان میں وہی کھاتا کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ میری والدہ ایک عزیزہ کی شادی میں گئی، تو میری والدہ نے اس کو 5,000 روپے دیے، تو اس نے کہا میرا آپ کی طرف 7,000 ہے، اب 7 دیں تو 7 برابر اس کے بعد مجھے دیں جو بھی دینا ہے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے جب ان کی بات سنی تو میں نے کہا 5 دے دے، لکھوانے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک قرضے کی صورت ہے، انسان مر جاتا ہے اور لوگوں کا نیوندرا اپنے سر پر چھوڑ کر جاتا ہے۔ قرض پائی ہو، روپیہ ہو،
ہزاروں لاکھ ہو وہ قرض ہے، وہ حق ہے۔ جو ہم شادی بیاہ میں مطلب سلامی کی مد میں مطلب وہ دے دیتے ہیں، بس دے دیتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، آپ دیں، لیکن مسئلہ کیا ہے یہاں پر نیوندرا ایسے نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایک آدمی اس کی طاقت ہی نہیں ہے نیوندرا بھرنے کی، اس کو پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی پہ سے 5,000 لیے ہیں، میں نے 7 یا 10 دینا ہے، 7 یا 10، وہ پھر قرض اٹھاتا ہے، گھر کی چیزیں بیچتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ نہیں تو برادری میں میری ناک کٹ جائے گی۔ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ اندرے 5,000 پھڑن لگ گیا تیرے ہاتھڑے نے ٹوٹ نہیں سن گئے، کیوں پھڑے نہیں 5,000؟ اس طرح باتیں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ تو لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ کیا دیکھیں تحائف کا تبادلہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا باہم تحفے دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے دعائیں دے، بس وہ قرض نہ اٹھائے۔